الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم صدق الله العلي العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. معزز و مکرم سامعین کرام اور بزرگان دین، مذاہب عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے اصولی فلسفے پر نظر ڈالیے تو قدرت کا یہ ضابطہ نظر آئے گا کہ جب انسانی اخلاق پستی کا شکار ہوئے، لوگ فضائل سے دور اور رذائل سے قریب ہو گئے، انسانی تہذیب بہیمیت کا شکار ہو گئی اور اخلاقیات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے لوگوں میں کافی دوری پیدا ہو چکی اور دنیا کے اندر ظلم و جور کا دورہ ہو گیا اور ربانی تعلیمات سے لوگوں نے منہ موڑ لیا، تو ذات واجب الوجود نے کسی نبی یا کسی رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی کوششوں، صحیح فہم اور جد و جہد سے ضلالت و گمراہی میں پھنسی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھلائے. خود ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا جائزہ لیا جائے تو صرف عرب ہی نہیں بلکہ کائنات کا چپا چپا ظلم و جور اور فسق و زور کا گہوارہ بنا ہوا تھا. عقائد و معاملات کے اعتبار سے کافی دوری پیدا ہو چکی تھی، عابد و معبود کے اندر کافی افتراق پیدا ہو چکا تھا، لوگ ظلم کا شکار ہو رہے تھے، گناہ کے اندر ملوث تھے، ہر قسم کے گناہ پائے جاتے تھے، زیناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، چوری عروج کے اوپر تھی، ڈاکہ اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تو ایسے حالات میں ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت کا تعارف کرنے والا اور اللہ سے بندوں کا تعلق پیدا کرنے والا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا، عقائد و معاملات کی درستگی کرنے والا کوئی شخص آئے جو لوگوں کا اللہ سے تعلق کرے، ان کے عقائد و معاملات کو درست کرے. تو بہرحال رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور عرب سے ہدایت کا ایک سرچشمہ پھوٹتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں صدیوں کے بیمار دل کے مریض لوگوں نے شفا پائی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا نے دیکھا اور تاریخ کی کتابوں میں آج بھی نقشے ہیں، چاہے غیروں کی تاریخ کی کتاب اٹھا لی جائے یا مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے کہ آج تک کہ کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی کہ دل کے مریضوں کو شفا بخشی، ظاہری نجاست سے بھی لوگوں کو پاک کیا اور باطنی نجاست سے بھی لوگوں کو صاف و مزکہ کیا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم، یوں تو سینکڑوں انبیاء و رسول آئے، ہزاروں مصلحین اور بندگان محترم آئے، لیکن جو مقام یتیم عبداللہ، جگر گوشے آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی کو نہ ملا.
یوں تو دنیا میں پیمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و ریشی بھی آئے، حق کے جو اندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جامع الصفات بنایا تھا، صرف جامع الصفات نہیں بلکہ جامع الکمالات بھی بنایا تھا۔ ہر وصف نمایاں طور پر آپ کی زندگی کے اندر تھا۔ اگر کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنانا چاہے تو وہ نمونہ بنا سکتا ہے۔ نبی کی ذات ہر موڑ کے اوپر ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر لمحے کے اوپر، ہر سیڑھی کے اوپر وہ ہمارا دست تھامنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے کس کو آئیڈیل اور کس کو اپنا کیریکٹر بنا رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ذات تھی وہ انقلابی ذات تھی۔ آپ نے آ کر دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا تھا، اور ایسا انقلاب کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ایسا انقلاب بھی پیدا ہوا ہوگا۔ وہ سرزمین عرب جہاں پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی بدقماش قوم تھی، بدماش قوم تھی، کوئی وقت کا حاکم وہاں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت کا بادشاہ وہاں بادشاہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے تھے جس طرح جانور اور حیوانیات زندگی گزارتے۔ تہذیب کا تو یہ عالم تھا کہ بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا، معصوم بچے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں کے اوپر اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لے تو اس کے اوپر لڑائیاں چھڑ جاتی تھی، اور معمولی لڑائی نہیں بلکہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان تک کی یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ انتقال ہو رہا ہے تو وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں خاندان والے کے گھوڑے نے اپنے گھوڑے سے جلدی پانی پی لیا تھا اور اس سے جنگ چل رہی ہے، تمہیں بھی جنگ لڑنا ہے، تمہیں بھی لڑائی لڑتی رہنی ہے۔ ایسے عرب کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکمرانی کی اور وہاں کے قوموں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور کیسی صحابہ کی جماعت تیار کر دی کہ ایک ایک فرد نے قوموں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ایک صحابی کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کو اٹھا کر ان کی داستان پڑھ لیجئے تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی کہ خود تو نہیں تھے راہ پر، لیکن اللہ نے وہ صفات عطا فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور پیر عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ہادی بن گئے، لوگوں کو راہ دکھلانے والے بن گئے۔ اور پھر صحابہ کرام نے اپنے اپنے زمانے کے اندر ایسی محنتیں کی، اس تاریخ کا جب مطالعہ کیا جائے تو ان کی محنت اور ان کی کاوش اور جد و جہد کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا پر نبی کی سنتوں کو مٹنے نہیں دیا، نبی کی سیرت کو ختم ہونے نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ایک ایک فرد ملت کے مقدر کو سنوار سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات اس کا حقیقی مصداق ہے۔ ہم بھی انہی کے نام لیوائے، لیکن آج ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا کہ ہم انقلاب پیدا کر سکیں۔ آج ہماری ذات کے اندر انقلاب نہیں آتا۔ نبی کی سیرت ہمارے سامنے، نبی کی سنت ہمارے سامنے، قرآن ہمارے پاس موجود، جس کے اندر زندگی گزارنے کا قانون موجود ہے، جس کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی کو صحیح راستے کے اوپر لا سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ کیسا سیدھا راستہ جن پر اللہ نے انعامات فرمائے، وہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے۔ صرف یہ پڑھ لینے کی بات نہیں بلکہ ہمیں بھی، ہم انبیاء نہیں بن سکتے لیکن صدیقین تو بن سکتے ہیں، سچے تو بن سکتے ہیں،
دل کے سچے، زبان کے سچے تو بن سکتے ہیں، شہداء کے اندر تو ہمارا دخول ہو سکتا ہے، نیکوکاروں کے اندر تو ہم شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تاخیر کیوں ہے، دیری کیوں ہے؟ آج ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، معمولی سنتیں آج ہماری زندگیوں سے یوں نکلتی چلے گی کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی ذہن سنتوں کی طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ اس ماہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت، تو ہمیں بھی عہد کرنا چاہیے کہ جب نبی نے آ کر انقلاب پیدا کیا تو ہم بھی انقلاب آفریں قوم بن کر بتائیں گے، ہم بھی انقلاب پیدا کرنے والی قوم بنیں گے۔ ہے کچھ علماء اور عوام جو انقلابی چیزیں کر رہے ہیں، انقلاب پیدا کر رہے ہیں، اپنے اندر بھی انقلاب، غیروں کے اندر بھی انقلاب، اور جس کی وجہ سے غیر مسلموں کا اسلام کے اندر دخول کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے گھرانے والے ظاہری طور پر مسلمان ہیں، لیکن باطنی طور پر ارتداد ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، عقائد سے دوری پیدا ہو چکے ہیں، موٹے موٹے عقیدے آج ہمارے کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ذرا سا کوئی غیر آ کر ہمیں کوئی مضبوط دلیل دے دے جو بظاہر ہمارے لیے تو مضبوط ہوگی، لیکن حقیقت میں مضبوط نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ہمیں مذہب اسلام کے عقائد نہیں معلوم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت نہیں معلوم، ہم فوراً ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آج غیروں کے اندر پاکیزگی کا وہ مقام ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج غیروں نے نبی کی سیرت کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتوں کو پڑھا، تو جس کی وجہ سے آج غیر قوم عروج کے اوپر ہے، امریکہ ہو گیا چاہے لندن، لیکن آج بھی ان کے جج فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی کتاب، جس کے اندر حضرت عمر فاروق کی دور حکومت نقش کی گئی ہے، جس کو الفاروق کہتے ہیں، وہ کتاب کا مطالعہ آج بھی کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ آج بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان قرآن کریم کے فیصلوں سے دور، کوئی عالم ہمیں صحیح رہنمائی بھی کر دے تو اس کی رہنمائی کو اختیار نہیں کیا جاتا، اور یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے موافق کوئی فتویٰ مل جائے تو ہم اس مفتی کے پاس چلے جائیں، کہیں ہمارے موافق کوئی عالم بات کہہ دے تو ہم اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور کہیں کوئی حق بات کہہ دیتا ہے تو اس سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ آج پاکیزگی جو ہمارے اسلام کے اندر بہت اہم مقام رکھتی ہے، مذہب اسلام کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جبرائیل نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو تعلیم دی تھی وہ پاکیزگی کی تعلیم تھی۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی تھی وہ پاکیزگی کی تعلیم تھی۔ جبرائیل آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کا طریقہ بتایا، نماز پڑھ کر بتائی، نبی نے وضو کا طریقہ سیکھا، نماز سیکھی، گھر واپس ہوئے، اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکی تھی، آپ نے جا کر وضو کا طریقہ ان کو سکھایا۔ یہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ظاہری اعضاء کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ باطنی اعضاء کو بھی پاک کرنے کا ملکہ ہے، لیکن آج ہمارا وضو ہی صحیح نہیں، اور ہم نام لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور ایک وہ سنت جو نبی نے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو تعلیم دی، وہی طریقہ ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ وضو کر رہے ہیں، دنیاوی غپ شپ ہے۔ ارے عزیزو، اس وضو کے ذریعے تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں پہچانیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانو گے، تو نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی تو کہا تھا
کہ حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ موجود ہوں گے، میں اپنی امت کو ان کے وضو سے پہچانوں کہ ان کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوگی، ہاتھ چمک رہا ہوگا، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری امت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کوئی اگر اچھی طریقے سے وضو کرے اور عمدہ طریقے سے نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کئی وضو کر کے تشریف لائے، گھر سے وضو کر کے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے، ہر قدم کے اوپر کئی نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ ابھی کل ہی مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب شائع ہوئی ذکر سعید کر کے، اس کے اندر اسی حدیث کا انہوں نے بیان کیا کہ جب میں زمانہ طالب علمی کے اندر تھا تو اس وقت میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ہر قدم کے اوپر اتنی نیکیاں ہیں۔ تو اسی وقت سے یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ جب عالمیت کے اندر آیا، فراغت ہو گئی، پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے آگے چل کر، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مطالعہ کر رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی بخاری کی شرح فیض الباری کا، تو اس کے اندر اسی حدیث کے تحت لکھا ہوا تھا کہ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، چونکہ اس زمانے کے اندر وضو کرنے کی جگہ مساجد میں نہیں تیار کی جاتی تھی، بلکہ لوگ اپنے گھروں سے وضو بنا کر آتے تھے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص آ کر اچھی طریقے سے مسجد کے اندر بھی وضو کرے تو اس کے لیے وہی ثواب ہوگا جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ کتنا آسان ہوگا، لیکن آج ہمارے وضو کے اندر دنیاوی گپ شپ شامل ہے، سنتوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کی دعائیں مفقود، درمیان میں کیا دعا پڑھنی ہے وہ یاد نہیں ہے، حالانکہ ہر جگہ وضو خانے کے اوپر لکھی رہتی ہے، لیکن پھر بھی دنیاوی مشاغل اتنے زیادہ ہو چکی ہے کہ اس طرف ذہن تک نہیں جاتا۔ وضو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو آدمی عمدہ طریقے سے وضو کرے گا تو اس کی نماز بھی اچھی طریقے سے ادا ہوگی، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا، دل لگے گا۔ لیکن اگر وضو ہی خراب رہا، وضو کے اندر سنتوں کا اہتمام نہ کیا گیا، وضو کے اندر مستحبات کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم خود جائزہ لے لیں کہ آج نماز کے اندر ہمیں کتنا خشوع و خضوع حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک چیز ہے، وضو۔ وضو سے پہلے احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر استنجا کی ضرورت ہو، پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو تو اچھی طریقے سے، عمدہ طریقے سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ یہ حدیث گرچہ بہت چھوٹی ہے، استبراء کیا جائے، استنقاء کیا جائے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہی اس کے اندر ہمارا فطور رہا، غلطی باقی رہ گئی تو ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی۔ انسان کی پیشاب کی جو جگہ ہے وہ معمولی سی جگہ ہے، جس طرح کا ایک نل ہوتا ہے کہ نل کے اندر سے اگر ہم پانی نکالنے کے لیے کوشش کریں گے تو نل کو کھولنا پڑے گا۔ نل کھولنے کے بعد کوئی آدمی وضو کرتا ہے، نل کو بند کر دیتا ہے، لیکن ذرا دیر کے بعد دیکھو، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو نل کے اندر سے کچھ قطرات جمع ہو کر ایک ساتھ نکلتی ہیں۔ وہ قطرات کہاں سے آئے؟ کسی دوسرے نے تو نل نہیں کھولا، ہم نے جو نل کھولا تھا اس کے بعد پانی آنے کو تو آ گیا، پھر ہم نے نل بند کر دیا، کچھ دیر تک کے تو پانی کے قطرات نہیں اترے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چند قطرات نازل ہوئے، چند قطرات اترے، تو یہ قطرات کہاں سے آئے؟ پتہ چلا کہ ہم نے جو نل بند کر دیا تھا اس کے باوجود بھی نالی کے اندر کچھ قطرات تھے جو جمع ہو کر ایک ساتھ نکل گئی ہیں۔ اسی طرح ہماری پیشاب کا حال ہے کہ ہم پیشاب کر لیتے ہیں، پیشاب کے نکلنے کے فوراً بعد ہم پانی ڈال کر کھڑے ہو کر پیجامہ بند کر کے مسجد کے اندر آ کر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب ہماری نالی کے اندر جو قطرات باقی رہ گئے
وہ تھوڑی دیر کے بعد نکلتے ہیں، جس کا بہت کم لوگوں کو احساس ہوتا ہے، اور وہ ہمارے انڈر ویئر کے اندر یا پیجامے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں۔ تب تو وہ پیشاب کے قطرات تھے، اس کے بعد ہم نے وضو کر لیا، وضو کے بعد واپس پیشاب کے قطرے نکلے تو ہمارا وضو ہی باقی نہیں رہا۔ جب وضو باقی نہیں تو نماز کہاں باقی رہے گی؟ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آج کل کے جو مسالے دار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مثانے مضبوط نہیں، جو بزرگ حضرات ہیں ان کی جوانی کا عالم پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مثانے تو بڑے مضبوط تھے، دن میں ایک مرتبہ پیشاب ہوا کرتی تھی اور ایک مرتبہ پوری پیشاب نکل جایا کرتی تھی، اس کے بعد ایک قطرے بھی نہیں نکلا کرتے۔ لیکن مسالے آمیز کھانے کی وجہ سے آج ہمارے مثانے کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک ساتھ پوری پیشاب نہیں نکلتی، بلکہ کچھ نکل جاتی ہے اور ہلکی سی باقی رہ جاتی ہے جو کہ بعد میں نکلتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اس وقت یا تو کھنکارے، زور زور سے کھانسنا شروع کرے تاکہ کھانسی کی وجہ سے جو قطرات اٹکے ہوئے وہ قطرات جلدی سے آپس میں جڑ کر پیشاب کی نالی سے نکل جائے، تاکہ ہم کامل طور پر پاک ہو جائے، پیشاب سے فارغ ہو جائے۔ اور اگر اس سے بھی نہ نکلے تو ایک حکیم شرافت علی خان ہے، پاکستان کے بڑے حکیم ہیں، بڑی ذکاوت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر کے اوپر بوجھ ڈالو، ایک پیر کے اوپر بوجھ ڈالو اور دوسرے پیر کو ہلکا سا چھوڑ دو، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے مثانے ایک طرف کو جھکیں گے اور قطرات جلدی سے آپس میں مل جائیں گے۔ اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو ہماری دونوں پیر کی ایڑیوں کو زمین کے اوپر پٹکا جائے، جس کی وجہ سے قطرات جو ہے وہ جلدی سے باہر نکل جائے۔ تو اگر قطرات ہمارے نکل گئے تو پھر وضو کرو گے اور نماز پڑھو گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر قطرات نہ نکلے، پیشاب کی نالی میں باقی رہ گئے اور وہ وضو کے بعد نکلتے ہیں، نماز کی حالت میں ہو یا وضو کے بعد نماز پڑھ رہے ہو یا آ کر بیٹھ گئے زور سے اور وہ قطرات نکل گئے تو ہمارا وضو باقی نہیں رہا۔ جب وضو ہی باقی نہیں رہا تو ہماری نمازیں کس طرح ہو؟ اس لیے عزیزو، ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے تنزیہ طور پر کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تو تم کو نجاست کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے فخری انداز کے اندر کہا کہ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس نے معمولی چیزوں کے اوپر بھی رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، کس طرح فارغ ہونا ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں بتلائی ہے۔ آج تک کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس نے ہر چیز کی رہنمائی کی۔ ذرا تصور تو کرو، کسی کا ذہن یہاں تک کہ نہیں جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں بیان کر دی، اور آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مثانے کمزور ہو گئے، پیشاب مکمل طور پر ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عزیزو، ہم ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی کریں، اور نبی نے آ کر جو باطنی طور پر لوگوں کے اوپر محنتیں کی تھی، عقائد و معاملات کی درستگی ان کے دلوں کے اندر پیوست کی تھی، اور اللہ کا صحیح تعارف ان کے دلوں کے اندر بٹھایا تھا، آج ہمیں اپنے اندر بھی وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اگر عقائد کے اندر سستی رہی، عقائد کے اندر ہم غفلت کا شکار ہو گئے۔ آج کی نوجوان نسل عقائد کے اعتبار سے بڑی دور جا چکی ہے۔ عقائد آج ان کے پختہ نہیں، آج پختہ نہیں رہے عقائد۔ معمولی بات کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹیلی گرام وغیرہ کے اوپر اگر کوئی میسیج آ جائے جس کے اندر کسی غیر مذہب نے اپنے مذہب کی اچھائیوں کو بیان کیا ہو تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں نہیں جاتا کہ یہ ساری باتیں تو ہمارے مذہب کے اندر پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ سنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں، علماء کے بیان سے وابستگی نہیں، علماء سے تعلق نہیں، مسجد کے امام سے ہماری دوری، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر غیر کی طرف سے جو باتیں آئے گی جو ہمارے لیے نئی ہوگی، حقیقت میں 1400 سال پرانی ہوگی، لیکن ہم اس کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ
کہ ہم اپنے عقائد کے اوپر بھی درستگی کریں، ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی اختیار کریں، اور باطنی طور پر ہم بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی پاکیزہ رکھنے کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔